الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست و بزرگو، قرآن کریم نے جو معاشرت کے آداب بتائے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہا جائے، اس کا اچھا طریقہ کیا ہے، اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو۔ ہر ایک کو ایک دوسرے کی تکلیف سے بچایا جائے۔ معاشرت کا ایسا پہلو اور ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ سب کو راحت پہنچے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طواف کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ان کو مخاطب کر کے کہ اے ابن عمر، یہ بیت اللہ، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کا مرتبہ ہے، کیا اس کا مقام ہے، اور اس کا کتنا احترام ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بیت اللہ سے زیادہ قابل احترام مسلمان کی جان اور مال ہے۔ کہ بیت اللہ کو گرانا یا اس پر حملہ کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا مسلمان کی جان اور مال کو نقصان پہنچانا اور تکلیف پہنچانا ہے، یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اس لیے مسلمان کی جان و مال کے احترام کا حکم آپ نے اس وقت بھی فرمایا جب کہ آپ آخری حج فرما رہے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، وہاں مسلمان کے جان و مال کے احترام کی تاکید بھی فرمائی۔ اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں مسلمانوں کو کیسے رہنا ہے، آپس میں گفتگو کے آداب، ایک دوسرے کے ساتھ گمان، ایک دوسرے کی اچھائی یا برائی، یہ سب چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ نہ مردوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان مردوں کا مذاق اڑائیں، اور نہ مسلمان عورتوں کو یہ بات زیبا اور مناسب ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسری مسلمان عورت کا مذاق اڑائیں، اس لیے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے یہاں اس کا مقام تم سے زیادہ اونچا ہو، اس لیے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کا کوئی ایسی بات مت کہو جس سے بیچارہ شرمندہ ہو جائے یا وہ عورت شرمندہ ہو جائے اور لوگ ہنس پڑیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ایسی ہنسی جس سے کسی کی استہزاء ہوتی ہو اور جس سے کسی کا مذاق اڑتا ہو، جس سے کوئی شرمندہ ہوتا ہو، یہ ہرگز مناسب نہیں۔
ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو، لنگڑے کو لنگڑا، اندھے کو اندھا، کانے کو کانا، لولے کو لولا مت کہو، اس لیے کہ اگر کوئی عیب اس کے اندر ہے اس قسم کا تو یہ اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا۔ اگر تم صحیح سالم ہو تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں صحیح سالم رکھ رکھا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اگر کوئی ماں کے پیٹ سے نابینا ہے، یا ایک آنکھ کا ہے، یا ایک ہاتھ کا ہے، یا ایک پیر کا ہے، تو اس کو برے نام سے مت پکارو، اس لیے کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہوگا۔ آگے دوسری آیت کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی سے بچو۔ مسلمان کو تو مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، سب سے پہلے تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ سے بدگمان ہو جانا اس کے خزانوں سے استفادے کا دروازہ بند کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں اور معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ اگر میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، اور اگر بندہ میرے ساتھ برا گمان کرتا ہے، وہ بدگمانی کر لیتا ہے، تو میں اس کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، اور وہ قبولیت کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں، شکلیں ہوتی ہیں الگ الگ کہ وہ قبولیت دعا کی کیسے ہوتی ہے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ اگر شرائط کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں جب تک کہ یہ بندہ گمان یہ نہ کرنے لگے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے اور اللہ تو میری دعا کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، تو اللہ بھی اس کی دعا کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے بدگمانی ٹھیک نہیں، اللہ سے بدگمان ہو جانا گویا اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ بند کر دینا، پھر اللہ اس بندے کی مدد نہیں کرتے، اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ایسے ہی مسلمان کا مسلمان سے آپس میں بدگمان نہیں ہونا، ہمیں بدگمانی سے بھی منع کیا گیا ہے اور بد زبانی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نہ کسی کے بارے میں برا سوچنا ہے اور نہ کسی کے بارے میں برا کہنا ہے، دونوں چیزیں منع ہیں، بدگمانی بھی اور بد زبانی بھی۔ مسلمان کے بارے میں فرمایا اچھا گمان رکھو، حتیٰ کہ اگر اس کو گناہ کی جگہ بھی دیکھ لو تو بھی اپنے مسلمان بھائی کے اس عمل کی تعویل کرو اور اس کے بارے میں اچھا سوچو۔ میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ سلطان مراد کے زمانے میں ایک شرابی کو لوگ بہت خراب سمجھتے تھے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی سے پتہ چلا کہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، شراب کی بوتل ضرور خریدتا تھا لیکن لوگوں کو شراب سے بچانے کے لیے کرتا تھا۔ تو آپ اگر کسی کو گناہ کے مقام پر بھی دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ کرنے گیا ہو، آپ اس کے بارے میں بلا وجہ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں منع کیا گیا اس بات سے کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطعاً بدگمان مت ہو، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی سنی سنائی بات پر رائے قائم کر لیتا ہے۔ کسی سے اڑتی ہوئی کوئی بات سنی اور فوری طور پر آدمی نے اپنے ذہن میں اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی۔ لوگ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، بدگمان کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن کریم میں شیاطین الانس والجن دونوں کہا ہے کہ جس طرح شیاطین جنات میں ہوتے ہیں اسی طرح شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی شیطانی حرکتیں کر کے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو بدگمان کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ جب تحقیق
تک پہنچا جائے اور حقیقت تک پہنچا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے معاملہ تو اس کے خلاف ہے اور بدگمانی کا گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم خود یہ کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. آپ یہ مت سمجھنا جب کسی کے لیے برا کہو گے تو ہی گناہ ہوگا یا کسی کے ساتھ برا کرو گے تو ہی گناہ ہوگا، بلکہ کسی کے بارے میں برا سوچو گے تو بھی گناہ ہوگا. ہمیں برا سوچنے سے بھی منع کیا گیا. حق ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کسی کے بارے میں برا سوچیں. ہمیں کیا حق ہے؟ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم تو اپنی برائی دیکھیں اور خود یہ سوچیں کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں خود کتنا گندا ہوں. سب لوگ میرے سے اچھے ہیں، میں ہی سب سے زیادہ خراب ہوں. آدمی یہ سوچے پھر کبھی کسی کو کوئی برا نظر نہیں آئے گا. اگر آدمی اپنے عیبوں کی طرف دیکھے تو پھر کبھی کوئی کسی کو برا نظر نہیں آئے گا، سب اچھے نظر آئیں گے کہ یہ تو میرے سے بہت اچھے ہیں، میں تو ان سے بہت برا ہوں. کسی کے بارے میں برا نہیں سوچے گا. اور پھر دوسری چیز ہے کہ جب آدمی کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے تو آدمی اس کی برائی کے تلاش میں لگ جاتا ہے، برائی کی جستجو. اس کو تجسس بولتے ہیں. قرآن کریم نے اسی آیت میں دوسری چیز بیان، ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو. جاسوسی کہتے ہیں خفیہ طریقے سے اس کے عیب اور کمیوں کو تلاش کرنا، اس کو جاسوسی بولتے ہیں. جیسے دنیا میں جاسوس ہوتے ہیں نا ملکوں کے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی جاسوسی کرتے ہیں اور یہ تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کی کوئی کمی اور برائی نظر آئے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو پکڑا جائے. تو فرمایا کہ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو. کہ جاسوسی کرنا، عیبوں کو تلاش کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. اور جاسوسی کر کے دوسروں کو بتانا، جیسے جاسوس ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ جاسوس ویسے بھیجے جاتے ہیں، وہ ان کی برائیوں کی جن کے درمیان میں وہ بھیجے گئے ہیں ان کی کمیوں کی خبر کرتے ہیں ان لوگوں. جیسے آج کے زمانے میں ہمارے یہاں مخبر ہوتے ہیں، مخبر ہوتے ہیں. یہ مخبر جو ہیں وہ منافق ہیں، ساری علامتیں ان کی منافقت کی ہوتی ہیں. کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے محلے میں دیکھو کون آدمی ایسا ہے جو قانون کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، کون آدمی ایسا ہے جو مکان بنا رہا ہے، اس کے چھت ڈل رہی ہے، اس کی دیوار صحیح ہو رہی ہے، وہ کوئی اور ایسا کام کر رہا ہے، اور کھٹ دنی سے خبر کر دو تھانے پر تاکہ پولیس آ جائے اور پکڑ کے لے جائے، پھر جو جرمانہ ان سے وصول کیا جائے اس میں ہمارا بھی حصہ ہو. ایسے مخبر بہت ملیں گے آپ کو، اور ہمارے اندر زیادہ ملیں گے. آپ پوچھو تھانے والوں سے، ان کے پاس مکمل فہرست ہوتی ہے، لمبی لمبی فہرست ہوتی ہے مخبروں کی. ایک ایک محلے میں، ایک ایک علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. ان کو شریعت نے منافقین کہا ہے، اور منافق کے بارے میں قرآن کریم کا یہ حکم ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں، کیونکہ ان کا کام دوسروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. شکایت کرنا، شکایت کرو، کوئی کمی دیکھو کسی کی وہ شکایت کرو. اور اس کو ہی چغل خوری بولتے ہیں کہ کسی کا کوئی عیب دیکھے اور کسی میں کوئی کمی دیکھے، کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھے اور آدمی اس کی شکایت کرے. اس کو کہتے ہیں چغل خوری. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں صاف طور سے ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی بدکنے لگی. آپ جس جانور پر سوار تھے اونٹنی پر، وہ بدکنے لگی. آپ کے ساتھ چلنے والے ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی کی اونٹنی کو کیا ہوا، یہ کیوں بدک رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ پاس میں جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر 2 قبر والوں کو سخت عذاب ہو رہا ہے، سخت عذاب ہو رہا ہے. ایک کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے.
ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی کمیاں ادھر جا کر کہہ دی، ادھر کی کمی ادھر آ کر کہہ دی. ہاں، یہ منافقین کی صفت قرآن میں بیان ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب منافق لوگ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. اور جب اپنے ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس، قرآن کہہ رہا ہے اپنے شیطانوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہاری جاسوسی کرنے جاتے ہیں وہاں پر کہ مسلمانوں میں کیا کمی ہے. تو یہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے ہیں. فرمایا ایسا کام کرنا یہ منافقت ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا. اور فرمایا کہ یہ لوگ سخت عذاب میں مبتلا کیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، بدعت صحابہ موجود ہیں کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کہ پیشاب سے اپنے کپڑوں کو اور بدن کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرے یہ کہ چغل خوری کی وجہ سے ادھر کی ادھر باتیں لگاتا تھا. عذاب قبر جو اتنی سخت چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے آخرت کے جتنے عذابات ہیں ان عذابات میں جتنا بھیانک منظر قبر کا دیکھا ہے اتنا کسی کا نہیں دیکھا. فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں سے سہولت سے پار ہو جاتا ہے آخرت کی ہر منزل اس پر آسان ہے، اور جو یہاں اٹک جاتا ہے آخرت کی ہر منزل اس پر دشوار ہے. قبر یا جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا ایک باغ ہے. اس لیے تجسس، جاسوسی سے منع کیا ہے، خبردار ایسا مت کرو. اور فرمایا اگر تم مسلمانوں کے عیب دیکھو گے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا. اللہ تمہیں گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا. تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ تم گھر بیٹھے ذلیل ہو جاؤ. اللہ کے نبی کا فرمان، اس لیے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. قرآن کا فیصلہ ہے. بلا یحیق المکر السیء الا باہلہ. جب کوئی غلطی کرنے والا، کوئی برائی کرنے والا جب کسی دوسرے کے ساتھ برائی کرتا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ اس کے ساتھ برائی نہیں کر رہا بلکہ وہ تو اپنے حق میں گڑھا کھود رہا ہے، اپنے حق میں کانٹے بو رہا ہے. دوسرے کے ساتھ برائی، وہ تو دکھ رہا ہے کہ دوسرے کے ساتھ برائی، بلکہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود کنویں میں گرتا ہے. جو دوسرے کے ساتھ برائی کرے گا وہ اس کے ساتھ ہو. اس لیے فرمایا اگر تم مسلمانوں کی برائیاں تلاش کرو گے اور ان کی کمیاں تلاش کرو گے اللہ تمہیں گھر بیٹھے ذلیل کر دے. اس لیے منع کی جاسوسی مت کرو کسی. اور جب آدمی کسی کی برائی تلاش کرنے میں لگ ہی جاتا ہے تو بے عیب ذات تو اللہ کی ہے. آدمی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے تو پھر آدمی دوسروں سے غیبت کرتا ہے، اس برائی کو بیان کرتا ہے. اس کا نام غیبت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ تو زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی زنا تو بے حیائی کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ غیبت تو زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی بے حیائی کی، آدمی اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر کسی کی غیبت کر دی تو فرمایا کہ جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے. اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے. اس لیے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سخت. بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ جب کوئی غیبت کرنے والا غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے. یہ ساری نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. آدمی بہت خوش ہوتا ہے، میں نے تہجد پڑھی ہے، میں نے صدقہ کیا ہے، میں نے خوب دعائیں مانگی ہیں، میں نے خوب قرآن پڑھا ہے، میں نے خوب رمضان میں نفلیں پڑھی ہیں، لیکن ساتھ میں غیبت بھی تو کی ہے، برائی بھی تو کی ہے، بدگمانی بھی تو کی ہے، مسلمانوں کے عیب بھی تو تلاش کرے ہیں، ان کی شکایتیں بھی تو کی ہیں. فرمایا جن کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا ہے
یہ ساری کی ساری نیکیاں آپ کی ادھر ٹرانسفر ہو جائیں، اور دنیا میں نہیں ہوئی تو آخرت میں ہو جائیں گی، اس لیے کہ قیامت میں یہ سارے حقوق والے آئیں گے اور وہ اپنا حق مانگیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے اور روپیے نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میرا امت کا مفلس تو وہ ہے جو اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائے، لیکن شتم ھذا، اس کو برا بھلا کہا تھا، ولطم ھذا، اس کو نقصان پہنچایا تھا، واخذ مال ھذا، اس کا مال لیا تھا، اس کی غیبت کری تھی۔ وہ حقوق والے آئیں گے اور اس سے مطالبہ کریں گے اپنے حق کا، وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی بدلے کی سوائے نیکیوں کے، اور نیکیاں ان کے اعمال نامے میں چلی جائیں گی۔ یہ ہے وہ کہ اپنی کمائی نیکیاں دوسرے کے پاس چلی۔ ایک بزرگ تو اس کو خوب سمجھتے تھے، جب ان کو کوئی کہتا تھا کہ حضرت آپ کی فلاں آدمی نے برائی کی ہے تو وہ مٹھائی کا ڈبہ بھیجتے تھے اس کے پاس، وہ مٹھائی کا ڈبہ بھیج، آپ پتہ چلا کہ بھئی فلاں آدمی نے آپ کی برائی کی ہے تو اس کا مٹھائی کا ڈبہ بھیج۔ لوگ کہتے تھے حضرت یہ کیا، وہ آپ کی برائی کر رہا ہے آپ مٹھائی بھیجتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی اس نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے، اپنی نیکیاں مجھے دے دی اور قیامت میں نیکیوں کی ہی ضرورت پیش آئے گی، میں کم سے کم مٹھائی تو کھلا دوں اس کو۔ حالانکہ نیکیوں کا بدلہ مٹھائی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم اس نے تو اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں، میں کم سے کم تھوڑا سا تو اس کو کچھ دے دوں۔ وہ مٹھائی بھیجتے تھے اس کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ برائی کر رہا ہے تو وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو آدمی اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے جس کی برائی کر رہا ہے، اس لیے غیبت برائی کسی کی نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس میں واقعتاً اس میں عیب ہے، برائی ہے، کمی ہے، اور اس کمی کو ہی اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے میں تو صاف کہنے والا آدمی ہوں، میں تو صاف کہتا ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے کہتے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی اگر واقعتاً اس کے اندر کمی ہے تو پھر کہنے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا تب ہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی آدمی میں کمی ہے، عیب ہے اور وہ غلطی پر ہے، اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، عیب ہے ہی نہیں، اور آپ بلا وجہ اس کی طرف سے کوئی عیب بیان کر رہے ہیں، فرمایا یہ تو تہمت اور بہتان ہے۔ اور بہتان کا عذاب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر کوئی تہمت لگاتا ہے اور بہتان لگاتا ہے اور وہ غلطی اس میں نہیں ہے، تو اللہ بہتان لگانے والے کو مرنے سے پہلے اس غلطی میں ضرور مبتلا کریں گے۔ جو دوسرے کے لیے کہا ہے نا، اللہ اس غلطی میں اس کو ضرور مبتلا کریں گے، اللہ کی یہ سزا ہوتی ہے، ضرور سزا، اللہ اس کو مبتلا کرے، اس لیے کہ آپ نے بلا وجہ اس پر الزام لگایا اور بلا وجہ اس پر بہتان لگایا۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اگر تم کسی کی برائی دیکھو بھی تو برائی تو ایسی ہوتی ہے جیسے اللہ نہ کرے ایک آدمی غفلت میں سویا ہوا ہے اور سوتے سوتے اس کی لنگی ایسی اونچی ہو گئی کہ اس کا سطر کھل گیا، اس کا گھٹنا کھل گیا، اس کی ران کھل گئی، کیونکہ غفلت میں ہے، آدمی سویا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی ذرا 10-5 آدمی کو بلا کر لائے کہ لو صاحب آپ آ جاؤ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ سمجھدار حیادار آدمی جو با حیا ہوتا ہے، با شرم ہوتا ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ بیچارہ غفلت میں ہے اور لنگی پنکھے کی ہوا سے اونچی ہو گئی ہے، اس پر چادر ڈال، اس پر چادر ڈال۔ سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دروازے کے آگے اگر کوئی جانور پاخانہ کر جائے اور کوئی پوٹی کر جائے تو وہ اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ دب جائے۔ یہ ہے اصل عیب کو چھپانا، کہ اگر کسی مسلمان کی برائی سامنے آ جائے تو اس کا عیب چھپا دو، اس پر پردہ ڈالو، ایسے ہو جاؤ جیسے کہ تمہیں نے دیکھا ہی نہیں۔ اگر دیکھ بھی لو کسی کو برائی کرتے ہوئے تو ایسے ہو جاؤ جیسے تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو ایسے ہو جاؤ جیسے تم نے سنا ہی نہیں۔ بالکل یہ حکم ہے، اس لیے کہ اگر تم نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اور کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو اللہ قیامت میں تمہارے عیب کو چھپا لیں گے اور اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں۔
ورنہ اگر تم نے دنیا میں کسی کے عیب کو اچھالا تو اللہ قیامت میں جب کہ اولین اور آخرین موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام، قیامت کے آخری انسان تک اور اللہ کے نبی کی امت تک موجود ہوں گے، اللہ سب کے سامنے تمہارے عیبوں کو کھولے، سب کے سامنے عیبوں کو یہ ہوئیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی کی برائی اول تو تلاش مت کرو، اور بتقاضۂ بشریت اچانک کوئی کسی کی برائی سامنے آ گئی تو ایسے ہو جاؤ جیسے کہ تم نے دیکھا ہی نہیں اور تم نے سنا ہی نہیں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تم گناہ سے بچ جاؤ گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تم نے اس کی برائی کو نظر انداز کر دیا اور کسی سے نہیں کہا تو اللہ اس کو اس برائی سے توبہ کی توفیق دے دے گا، اللہ اس کو اس برائی سے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہی تو ہوا تھا، حضرت عمر گشت کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں سے شراب پینے کی آواز آ رہی، اندر گئے، دیکھا کہ بڑے میاں شراب پی رہے ہیں، بڈھا آدمی شراب پی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ڈانٹا تو بڑے میاں کہنے لگ گئے کہ عمر، انہوں نے سب بھائی پکڑا تو گیا ہی ہوں، رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہوں، اب بچ تو سکتا نہیں ہوں۔ حضرت عمر سے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرو، بے شک میں نے غلطی کری ہے لیکن ایک کری ہے، تم نے 3 غلطی کری، آپ نے 3 غلطی کری۔ یہ ہے وہ، تم کسی کا عیب دیکھو گے، یہ بالکل یہ شکل ہوتی ہے، آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو اگر ایک انگلی دوسرے کی طرف ہے تو 3 انگلی آپ کی طرف ہے، گویا اگر اس میں ایک عیب ہے تو تمہارے اندر 3 عیب ہے۔ یہ حدیث میں حضرت عمر نے کہا تم شراب پیتے ہو؟ وہ کہتا ہاں بالکل شراب پی رہا ہوں، غلطی ہے میری، لیکن میں نے ایک غلطی کری ہے، آپ نے 3 غلطی کری۔ پہلی غلطی تو یہ کری ہے، قرآن کریم نے منع کیا ہے کسی کا عیب تلاش مت کرو، کسی کی برائی تلاش مت کرو، آپ نے تجسس کیا ہے، آپ نے میری برائی تلاش کری، پہلی غلطی تو یہ۔ دوسرے، قرآن کریم میں یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ دروازے سے آؤ، آپ دروازے سے نہیں آئے، آپ دیوار پھاند کر آئے ہو میرے گھر میں، اس لیے کہ دروازہ بجاتے تو میں دروازہ تھوڑی کھولتا، آپ دروازہ بند کرو۔ تیسرے ہی فرمایا اجازت لے کر قرآن کریم نے آنے کا حکم دیا ہے، کسی کے گھر جاؤ اجازت لے کر جاؤ، آپ میرے گھر میں بغیر اجازت آئے۔ یہ ہے وہ، تم دوسرے کے عیب دیکھو گے وہ تمہارے عیب دیکھے۔ حضرت عمر شرمندہ ہوئے، ہاں واقعی غلطی ہوئی، مجھے اجازت لے کے آنا چاہیے تھا، مجھے تجسس نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے دروازے سے آنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر واپس ہو گئے، کچھ نہیں کہا، اور ایسے ہو گئے جیسے کہ بڑے میاں کو کبھی دیکھا ہی نہیں شراب پیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بڑے میاں کو اپنی مجلس میں دیکھا اور دیکھ کے پہچان لیا اور ان کو بلایا، آگے آ جاؤ۔ بڑے میاں سمجھ گئے اس دن بچ گیا تھا، آج پھنس گیا، آج سزا ملے گی۔ حضرت عمر پہچان گئے اور اپنے قریب بلایا، اور اتنے قریب کر لیا کہ اپنے تخت پر اور اپنے بستر پر بٹھایا اور یہ کہا بڑے میاں ذرا اپنا کان لاؤ، تم سے کچھ کہنا چاہتا۔ بڑے میاں پسینے میں شرابور کہ آج مجھے سزا سنائیں گے۔ بڑے میاں نے اپنا کان قریب کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس دن کی رات والی تمہاری جو شراب پینے کی بات تھی وہ میں نے کسی سے نہیں کہی، تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہوں، میں نے کسی سے نہیں کہی۔ تو بڑے میاں کو بھی جرأت ہو گئی، کہنے لگے عمر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ بھی اپنا کان قریب کریے۔ حضرت عمر نے اپنا کان قریب کیا تو بڑے میاں نے حضرت عمر کے کان میں کہا کہ عمر میں نے بھی اس دن کے بعد سے کبھی شراب نہیں پی ہے۔ یہ ہے، تم کسی کا عیب چھپاؤ گے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، تم کسی کا عیب اچھالو گے وہ ضد پر آ جائے گا اور اپنی غلطی نہیں چھوڑے۔ اس لیے 2 فائدے ہیں، ایک تو آپ گناہ سے بچ جاؤ گے کسی کا عیب چھپاؤ گے تو، اور دوسرے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے آپس میں رہن سہن میں کہ اس طرح رہو کہ کسی کو کسی سے شکایت نہ ہو، محبت کے ساتھ رہو، خوبیوں کو بیان کرو، خوبیوں کو، عیبوں کو بیان مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو احادیث علماء نے جمع کی ہیں بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، ایک باب، ایک چیپٹر آتا ہے پورا کا پورا جس کو ابواب مناقب بولتے ہیں۔ ابواب مناقب، مناقب کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، میرے ابو بکر ایسے تھے ان میں یہ خوبیاں تھیں، میرے عمر ایسے تھے ان میں یہ خوبیاں تھیں، عثمان ایسے تھے ان میں یہ خوبیاں تھیں۔
عبداللہ ابن عمر ایسے تھے، ان میں یہ خوبیاں تھیں، عبداللہ ابن مسعود ایسے تھے، عبد الرحمن ابن عوف ایسے تھے، طلحہ ایسے تھے، زبیر ایسے تھے۔ ایک ایک صحابی کی خوبیوں کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے اور وہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی۔ آپ کو صحابہ کی غلطیاں نہیں ملیں گی، آپ کو صحابہ کی خوبیاں حدیث میں ملیں گی۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ مسلمانوں کے عیب چھپاؤ اور ان میں جو خوبی ہے اس کو بیان کرو، اس لیے کہ خوبی بیان کرو گے تو خوبی پھیلے گی، اور اگر برائی بیان کرو گے تو برائی پھیلے گی۔ تو برائی کو تو دبانا ہے اور خوبیوں کو بیان کرنا ہے تاکہ برائی ختم ہو اور خوبیاں پھیلیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔